اور تیسرا حج کے دنوں میں نا اب یہاں پر ماشاءاللہ پانی کا وسیع انتظام ہوتا ہے. صرف پانی کا نہیں، دنیا کی ہر قسم کی چیز یہاں پر کھانے پینے کو ملتی ہے اور بغیر پیسوں کے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ حج کے دنوں میں نا یہاں پر ماشاءاللہ اتنی زیادہ سبھیاں لگی ہوتی ہیں کہ دینے والے زیادہ اور لینے والے کم ہوتے ہیں. ماشاءاللہ لوگ اتنے زیادہ یہاں پر چیزیں تقسیم کرتے ہیں. ابھی پہلے آپ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف نہر کی زیارت کریں، نہر زبیدہ. آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف نا یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک پیلے رنگ کی دیوار جا رہی ہے، وہ پتھروں کے ساتھ بنی ہوئی، وہ ہے نہر زبیدہ. اس کی نا دوسری سائڈ پر بھی ایسی ہی ایک دیوار ہے، اوپر سے یہ بند ہے. اس کی چوڑائی ہوگی یہی 2-2.5 فٹ چوڑائی اس کی اتنی ہے بس. اب بھائی صاحب آپ نہر دیکھیں، خود اندازہ لگائیں. ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے سمجھدار بیٹھے ہیں کہ آج سے 1200 سال پہلے یہ نہر کتنی مشکل بنی ہوگی. 1200 سال پہلے کیا تھا، کیسے یہ اس وقت پہاڑ کاٹے گئے، کیسے اس کا 1400 کلومیٹر لیول کیا گیا اور کیسے وہ اس وقت پتھروں کے ساتھ بنی ہوگی. اور ایسا جب یہ نہر بنوانی تھی تو زبیدہ نے مزدوروں سے کہا کہ نہر بنانی ہے. مزدوروں نے جب سروے کیا نا، دیکھا کہ سارے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہر نہیں بن سکتی. لیکن زبیدہ نے کہا کہ یہ ہر قیمت پر بنانی ہے. تو مزدوروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم زبیدہ کو نا اس کی مزدوری اتنی بتا دیتے ہیں کہ وہ خود کہہ دے کہ ٹھیک ہے نہیں بنانی. تو انہوں نے مزدوروں نے انجینئر جو ہے نا لاکھوں روپے مانگ لیے. لیکن زبیدہ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر آپ پہاڑ کاٹنے کے لیے ایک ہتھوڑا ماریں گے نا، میں آپ کو ہر ہتھوڑے کے بدلے 1 دینار دوں گی، لیکن یہ نہر بنانی ہے. تو 1200 سال پہلے بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 17 لاکھ دینار اس کا خرچ ہوا 1200 سال پہلے. اور جب یہ نہر پھر مکمل ہو گئی تو جتنے بھی بنانے والے تھے مزدور، وہ اپنا سارا حساب کتاب لے کر زبیدہ کے پاس پہنچ گئے. تو زبیدہ نے وہ سارا حساب کتاب دیکھے بغیر سمندر میں پھینک دیا اور اپنے خزانے کھول دیے کہ جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ وہ نہر میں نے آپ کی رضا کے لیے بنوائی تھی، میں نے کسی سے اس کا حساب کتاب نہیں لیا. کل قیامت والے دن آپ بھی میرا حساب کتاب لیے بغیر مجھے جنت میں داخل کر دینا. آپ کے یہ 5 سائڈ پر یہ میٹرو ٹرین کا ٹریک ہے، اس کے اوپر ٹرین چلتی ہے. اور یہ اسٹیشن آ گیا مزدلفہ کا. ایک اسٹیشن میں نے عرفات کا دیکھا تھا، یہ مزدلفہ کا. یہاں سے ابھی ہمارے دائیں بائیں مزدلفہ کا میدان سٹارٹ ہو گیا. آپ کے سیدھے ہاتھ کے دیکھیں وہ پیدل والے راستے، 4 راستے آپ کو دکھائے تھے، یہاں آ کے دیکھیں 1 روڈ بن گیا. یہ مزدلفہ تک کی ہے بس، مزدلفہ کے آگے نہیں ہے. یہ ہمارے دائیں بائیں ابھی سب مزدلفہ کا میدان ہی چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہ صرف یہاں پر واش روم وغیرہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مکان نظر آ رہے ہیں نا. اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر کوئی خیمہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لگانے کا حکم ہی نہیں ہے. یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے ہی قیام کرنا ہے، چاہے بارش، اندھیرے، طوفان، جو مرضی ہو. بس نیچے بچھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے وہی بچھا کے پہاڑوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، روڈ کے اوپر، جدھر بھی کسی کو جگہ ملے وہ اسی جگہ پر قیام کر سکتا ہے. ابھی آپ کے نا سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد آ رہی ہے، آگے مسجد مشعر الحرام، جو میں نے آپ کو 2 مسجدیں بتائی تھی. ایک تھی مسجد نمرہ جو ہم نے عرفات کے اندر دیکھی تھی، اور دوسری یہ مسجد آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف آ گئی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے مشعر الحرام. یہ دیکھیں سامنے نام لکھا ہوا اردو اور انگلش میں. قرآن پاک کے دوسرے پارے میں اس مسجد کا ذکر ہے، مسجد مشعر الحرام با مزدلفہ. یہاں پر اذان ہوتی ہے عشاء کی، کیونکہ عرفات کے اندر ہوتی ظہر کی، ظہر اثر پڑی گئی. اس مسجد کے اندر عشاء کی ہوگی، مغرب اثر کی اذانیں نہیں ہوتی. پھر یہاں پر مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے اور عید والے دن فجر کی اذان ہوتی ہے. پھر یہ مسجد پورا سال بند رہے گی، نہ ہی اس کے اندر کوئی اذان دی جائے گی اور نہ ہی کوئی نماز پڑھی جائے گی. مسجد مشعر الحرام، یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد صاحب اس رات عبادت کرنے کا بھی حکم نہیں ہے. اس رات صرف آرام کیا جاتا ہے، کیونکہ اگلے دن جو ہے نا 3 بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو آگے جمرات کو کینکر مارنے ہیں، دوسرا پھر قربانی کرنے جانا ہوتا ہے، تیسرا پھر طواف زیارت بھی کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس رات صرف یہاں پر آرام کرنے کا ہی حکم ہے. یہاں پر پھر مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے قیام کرنا ہے اور اسی